نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میراث کہتے ہیں وہ مال جسے مرنے والا چھوڑ کر جاتا ہے۔ زندگی میں انسان کی میراث نہیں ہوتی۔ زندگی میں اگر کوئی تقسیم کرتا ہے تو وہ عطیہ کہلاتا ہے، وہ میراث نہیں کہلاتی۔ میراث کے لیے مرنا ضروری ہے، انتقال ضروری ہے۔ اسلام سے پہلے جب دور جاہلیت تھا، کفر کا زمانہ تھا، اس وقت بچے کو میراث نہیں دی جاتی تھی، وارث نہیں بنایا جاتا۔ اسی طرح عورت کو وراثت میں شریک نہیں کیا جاتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر کسی شخص نے 2 یا 3 نکاح کیے ہیں تو اس کا بڑا بیٹا اپنے باپ کی منقوحہ سے نکاح کر لیتا تھا، شادی کر لیتا تھا۔ یعنی ایسا جاہلیت کا زمانہ تھا۔ بچے کو وراثت میں اس لیے شریک نہ کرتے کہ کہتے کہ وراثت اسی کو ملے گی جو جنگجو ہو، جو میدان میں لڑ سکے۔ چونکہ بچہ میدان میں لڑ نہیں سکتا تو اس سے وراثت نہیں ملے گی۔ اسی طرح عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ لیکن اللہ پاک نے اسلام کی بدولت انسانیت پر احسان فرمایا۔ اللہ نے بچہ تو بہت آگے کی بات ہے، جو شکم مادر میں ہے، یعنی حمل ہے اور مرنے والا مر گیا اور بیوہ چھوڑ گیا اور حمل سے ہے اس کی اہلیہ، تو اس حمل کو بھی میراث میں سے حصہ ملنا ہے۔ اگر کسی نے اس حمل کو حصہ نہیں دیا تو وہ کل قیامت کے دن سخت وبال میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ بعض دفعہ ایک انسان جو ہے وہ بہت نیک ہوتا ہے، بڑا تہجد گزار ہوتا ہے، بڑے دین پر چلنے والا ہوتا ہے، لیکن مرتے مرتے وراثت کے حوالے سے کچھ ایسے فیصلے کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یعنی وہ جاتے جاتے یا تو کسی کو محروم کر جائے گا، نہیں ملے اس کو نہیں دینا، یا ایسی وصیت کر جائے گا یا ایسا کچھ کر جائے گا جس سے کسی کا حصہ کم کر دے، اس کو کم ملے گا۔ فرمایا ایسا کرنا ظلم ہے، گناہ ہے، وبال ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو شریعت ہماری، دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب وراثت ہیں۔ اب اس کا استعمال بغیر ورثاء کی اجازت کے حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، یہ ایک کہرول پکا جگہ ہے، وہاں استاد الحدیث تھے۔ تو ان کا انتقال ہوا، ہم وہاں جنازے میں شرکت کی، تو کچھ احباب ہمیں ان کے گھر میں لے کے گئے۔ ان کی اولاد تھی نہیں اور اہلیہ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ قریب دور کے کچھ رشتہ دار تھے، جیسے چچا کے بیٹے ہوتے، اس طرح سے۔ تو ان کے جب گھر لے کے گئے تو انہوں نے وہ واش روم میں صابن جو استعمال کرتے ہیں، حضرت استعمال کرتے تھے، وہ بھی اٹھا کے رکھ دیا۔ یہ دین کی برکت ہے۔
وہ بھی اٹھا کے رکھ دیا، کہا کہ اب یہ وراثت ہے، اب کسی کو اجازت نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کی، اگر کوئی اس کو استعمال کرے گا تو حرام کام کا ارتکاب کرے گا۔ وہ تولیہ اٹھا کے رکھ دیے جس سے کپڑے صاف، وہ چپل اٹھا کے رکھ دی جو چپل واش روم میں رکھی ہوئی تھی، ایک ایک چیز جو تھی وہ ہٹا کے ایک طرف کر دی کہ اب اس میں ورثہ کا حصہ ہے، حق ہے، اب ہم اگر اس کو استعمال کریں گے تو حرام کام کا ارتکاب کریں گے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، جب مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کا انتقال ہوا تو وہ حضرت کے ہاں گئے تعزیت کے لیے۔ جب تعزیت کے لیے گئے تو حضرت تقی صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ ایک صدمے کا موقع تھا تو حضرت تشریف لائے، تو ہم نے سوچا کہ کیا پیش کریں کیا نہ پیش کریں، تو فرماتے ہیں کہ حضرت والد صاحب جو ہے وہ خمیرہ استعمال کیا کرتے تھے، خمیرہ جو چونکہ حضرت دماغی کام کرتے تھے تو خمیرہ استعمال کیا کرتے، تو کہتے ہیں ذہن میں آیا کہ چلو خمیرہ لے کے چلے جائیں، تو وہ خمیرہ جو حضرت والد صاحب استعمال کیا کرتے تھے تو وہ میں اٹھا کے حضرت کے پاس لے گیا کہ حضرت یہ تناول فرماتے ہیں، کھانے کا یا کوئی اور ایسا ٹائم نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت کو بھی پتا تھا کہ ابا جان خمیرہ استعمال کرتے تھے، تو حضرت نے مجھ سے کہا جب میں لے کے آیا کہ یہ تو آپ کے ابا کی وراثت تھی، اس میں آپ سب بہن بھائیوں کا حق ہے، آپ سب کی اجازت سے لے کے آئے ہیں۔ اب غور کریں، ہمارے بڑوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اس قدر باریکی ہے، کیسی گہری نظر ہے۔ حضرت تقی صاحب فرماتے ہیں حضرت نے لکھا کہ میں لرز گیا، تو میں نے کہا الحمدللہ حضرت ابا جان کی ساری اولاد گھر پر موجود ہے، سب کی اجازت سے یہ میں لے کے آیا۔ پھر حضرت نے تناول فرمایا اور اس کا ایک چمچ لیا، ورنہ نہیں۔ اب ہم دیکھیں کیا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقوی، تقوی اور چیز ہے، ایک ہے حلال اور حرام، یہ حرام ہے، یہ ظلم ہے، یہ مرنے والے کی چیز بغیر ورثاء کی اجازت کے، اور جو چھوٹے بچے ہیں اگر مرنے والے کے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی اجازت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، وہ اگر اجازت بھی دی چھوٹا بچہ اس کی اجازت کا اعتبار نہیں، تو مرنے والے کی چیز کو استعمال کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھے، ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس مال خاصا ہے اور اولاد میں کچھ ہے نہیں، بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا پورا مال صدقہ کر دوں، بیٹی کو میں نے دے دیا تو اب میں پورا مال صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہ، تو ایسا نہیں، کہا یا رسول اللہ پھر آدھا مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا ایسا بھی نہیں۔ یا رسول اللہ پھر؟ آپ نے فرمایا صرف تہائی، یعنی ایک پورے مال میں سے تیسرے حصے کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے، اور اگر وصیت کریں گے بھی تو وہ چلے گی نہیں، چلے گی نہیں۔ اور تیسرے حصے میں بھی وصیت تب پوری کی جائے گی جب مرنے والے نے اپنے اوپر قرض نہیں چھوڑا۔ اگر مرنے والا مقروض ہے تو اس تیسرے حصے کے مال، پورے مال سے پہلے قرض ادا کریں گے، سب سے پہلے تجہیز و تکفین، قرض ادا کریں گے، قرض ادا کرنے کے بعد پھر اگر مال بچا ہے تو اس کے تیسرے حصے سے جو اس نے وصیت کی تھی وہ وصیت ہوگی۔ تو انشاءاللہ وراثت سے متعلق اب انشاءاللہ آگے، پہلے تو زکوٰۃ کا عنوان چلتا رہا، اب وراثت سے متعلق انشاءاللہ چند ضروری چیزیں
کہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ یاد رکھیں جو شخص مرا ہے اس سے پہلے جو بھی انتقال کر گیا وہ وارث میں وراثت میں شامل نہیں ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا اس وقت جو اس کے ورثاء میں زندہ ہیں وہ وارث میں شامل ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں 5 لوگ ایسے ہیں جو وارث بنتے ہی بنتے ہیں۔ ماں باپ، اگر مرنے والے کا ماں باپ ہے موجود ہے اس کو وراثت ملنی ہی ملنی ہے۔ مرنے والا اگر مرد ہے تو اس کی بیوی اس کو وراثت ملنی ہی ملنی ہے۔ مرنے والے کی بیٹا ہے اس کو وراثت ملنی ہی ملنی ہے۔ مرنے والے کی بیٹی ہے اس کو وراثت ملنی ہی ملنی ہے۔ اس کو کوئی وراثت سے روک نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر مرنے والی عورت ہے اس کے ماں باپ ہے اس کو وراثت ملنی ہی ملنی ہے۔ اس کا شوہر ہے اس کو وراثت ملنی ہی ملنی ہے، اس کا حق ہے، حصہ ہے۔ شریعت مطہرہ نے شوہر کا حصہ رکھا ہے کہ اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو اس کو اپنی بیوی کی وراثت میں سے نصف ملنا ہے، آدھا ملنا ہے۔ اور اگر اس کی اولاد ہے تو اسے بیوی کی وراثت میں سے پوری وراثت میں سے چوتھا حصہ ملنا ہے۔ شریعت مطہرہ نے حق رکھ دیا ہے۔ تو اگر مرنے والی عورت ہے اور اس کے ورثاء میں اس کا شوہر ہے اس کو ضرور ملے گا، بیٹا ہے اس کو ملے گا، بیٹی ہے اس کو ملے گا، ماں باپ ہے اس کو ملیں گے۔ تو انشاءاللہ وراثت سے متعلق چند باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دنوں میں ذکر کریں گے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا سب سے پہلے جو علم روئے زمین سے اٹھے گا وہ وراثت کا علم ہے، اور اس کو آدھا علم کہا گیا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ تو اس لیے ہمیں جیسے دیگر مسائل ہم سیکھتے ہیں وراثت کے علم کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7 ماہ کی بچی ہے، بیمار ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ اور احسان شیخ بیمار ہیں، قومے میں ہیں، نوجوان ہیں، دماغ کی رگ پھٹ گئی، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ سید انعام الہدا، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت فإنک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری اس نماز کو، زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو، دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ اکرام کی مغفرت فرما، مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے اہل خانہ کی مغفرت فرما، اولادوں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے بے ادبی محرومی سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں دعا کے لیے فرمایا یا نہ کہہ سکے سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، مقروضوں کا اپنی مہربانی سے قرضہ ادا فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔